موذی اژدہے کا قصہ پاک کرنے کے بعد ہوچی اس سلسلہ ہائی کوہ سے نکل کر ایک سمت ہو لیا۔ کئی دن کے مسلسل سفر کے بعد وہ ایک شہر میں جا پہنچا۔ یہ ایک بڑا شہر تھا۔ اس نے وہاں ایک جوہری کے ہاتھ اپنا لال فروخت کر دیا، جس سے اسے خاصی بڑی رقم مل گئی۔ اس نے کچھ رقم سے اپنے لیے ضرورت کی چیزیں خریدیں اور باقی رقم اپنی گٹھری میں محفوظ کر لی۔ پھر چند دن اس شہر کی ایک سرائے میں گزارنے کے بعد وہ آگے روانہ ہو گیا۔ اس شہر سے آگے کئی شہر اور گاؤں آئے۔ ہوچی ان میں کچھ دن قیام کرتا، سستاتا، آگے بڑھتا۔ اس کے راستے میں جو آخری گاؤں آیا وہ ایک بہت بڑے اور ویران صحرا کے کنارے واقع تھا۔ اس صحرا میں سفر کرنے کے لیے ہوچی نے اپنے ساتھ بہت سا پانی لے لیا۔ وہ دن بھر تو صحرا میں کسی ریت کے ٹیلے یا چٹان کے سائے میں آرام کرتا تھا، پھر جب رات ہونے لگتی تو اپنا سفر شروع کر دیتا تھا۔ رات کے وقت صحرا کی ریت بھی ٹھنڈی پڑی ہوتی تھی اور اس میں سفر کرنا مشکل بھی نہیں لگتا تھا۔ اس کے علاوہ رات کو سفر کرتے ہوئے پیاس بھی زیادہ نہ ستاتی تھی۔ چاند اور ستاروں کی روشنی میں ہوچی کی سفر کی رہنمائی ہوتی رہی۔ وہ صحرا بلا شبہ بہت وسیع و عریض تھا۔ اسے عبور کرنے میں ہوچی کو کئی دن لگ گئے۔ صحرا سے نکلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا پہنچا۔ وہ گاؤں خوب ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب تھا۔ وہاں کے لوگ بھی بڑے نیک دل اور مہمان نواز تھے۔ ہوچی نے اس گاؤں میں چند دن گزارے، پھر تازہ دم ہو کر آگے بڑھ گیا۔ آگے کچھ گاؤں اور شہر آتے تھے۔ ہوچی ان میں رکتا، قیام کرتا، آگے بڑھتا گیا۔ پھر کئی دنوں کے مسلسل سفر کے بعد وہ ایک ایسے علاقے میں جا نکلا جو بہت ہرا بھرا، سرسبز و شاداب تھا۔ اس میں خوب پھلدار درخت اگے ہوئے تھے، رنگا رنگ پھول کھلے ہوئے تھے، ہری بھری گھاس کا فرش بچھا ہوا تھا۔ اس جگہ کے پہاڑ بھی خوب سرسبز و شاداب تھے۔ جگہ جگہ ندیاں، نالے بہہ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے ہوچی کو یوں محسوس ہوا گویا وہ جنت میں آ نکلا ہو۔ اس نے درختوں سے کچھ پھل توڑ کر کھائے، ایک ندی کا ٹھنڈا میٹھا پانی پیا اور وہاں گھومنے پھرنے لگا۔ اس جگہ کی سیر کرتے ہوئے اس نے ایک عجیب سی بات محسوس کی۔ اس نے دیکھا کہ ہر چند کہ وہ جگہ بہت سرسبز و شاداب تھی، وہاں کوئی پرندہ چہکتا یا اڑتا نہ دکھائی دے رہا تھا، نہ ہی پھولوں پر تتلیاں یا شہد کی مکھیاں منڈلا رہی تھیں۔ ہرن اور خرگوش جیسے چھوٹے چھوٹے جانور جو ایسی جگہوں پر عام طور پر دکھائی دیتے تھے وہ بھی غائب تھے۔ اسے بہت حیرت ہوئی۔ اسے وہاں عجیب غیر قدرتی سکوت اور ویرانی کا احساس ہونے لگا۔ وہ بڑی توجہ کے ساتھ گھوم پھر کر اس جگہ کا جائزہ لینے اور ادھر ادھر دیکھنے اور کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کچھ دور آگے چل کر اسے ایک گاؤں دکھائی دیا۔ اس نے دیکھا اس گاؤں کے کھیتوں میں فصلیں پکی کھڑی تھیں، مگر وہاں کوئی بھی انسان یا مویشی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس کی گلیاں، پگ ڈنڈیاں اور کنویں سب ویران پڑے تھے۔ ہوچی کے لیے یہ عجیب، حیرت اور پریشانی کی بات تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا، احتیاط سے ہر جگہ کا جائزہ لیتا رہا۔ گاؤں کے تمام مکان بالکل خالی پڑے تھے، ان کا سامان بھی جوں کا توں پڑا تھا۔ ان کے دروازے چوپٹ کھلے تھے، لیکن ان کے مکین سب غائب تھے۔ مویشی، پرندے، کتے، بلیاں تک کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک اس گاؤں میں گھومتا پھرتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ میلوں دور چلنے کے بعد اسے ایک اور گاؤں دکھائی دیا۔ اس کے کھیتوں میں بھرپور فصلیں کھڑی تھیں، لیکن وہاں بھی کوئی انسان یا جانور دکھائی نہ دیا، سب غائب تھے۔ ہوچی کی حیرت اور پریشانی مزید بڑھ گئی۔ وہ کچھ دیر تک گھوم پھر کر اس گاؤں کا بھی جائزہ لیتا رہا اور وہاں کے باشندوں اور دوسرے جانداروں کی پراسرار گمشدگی کے اسباب پر غور کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہ آیا۔ رات ہونے کو آ رہی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ اسے رات اسی گاؤں میں گزار لینی چاہیے اور صبح ہوتے ہی آگے چل پڑنا چاہیے۔ اس نے سونے کے لیے کسی گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن پھر یہ ارادہ ترک کر کے ایک کھیت میں داخل ہو گیا اور لہلہاتی فصل کے درمیان جگہ بنا کر لیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات گزری تھی کہ اس جگہ گویا زلزلہ سا آ گیا، زمین ہلنے لگی، اس کے ساتھ ہی عجیب خوفناک سی آوازیں سنائی دینے لگیں جو کسی اژدہے کی پھنکاروں سے مشابہ تھیں۔ ہوچی ایک دم نیند سے بیدار ہو گیا اور دم سادے اپنے کانوں میں پہنچنے والی ہر آواز کو توجہ کے ساتھ سننے لگا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ زمین کی لرزاہٹ اور زلزلے جیسی آوازیں دراصل کسی کے بھاری قدموں کے زمین پر پڑنے سے پیدا ہو رہی تھیں، اور اژدہے کی پھنکاروں جیسی آوازیں سانس لینے کی آوازیں تھیں۔ جانے یہ کون سی بلا تھی جو رات کے اس وقت اس جگہ آ نکلی تھی؟ ہوچی شدید خوفزدہ ہو گیا۔ شاید یہ وہی بلا تھی جس کی بدولت وہ سارے گاؤں ویران دکھائی دے رہے تھے۔ شاید یہ ان کے باشندوں اور جانوروں کو کھا گئی تھی اور اب پھر کسی شکار کی تلاش میں وہاں آ نکلی تھی۔ اگر اس بلا کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ اسے ہرگز زندہ نہ چھوڑے گی۔ ہوچی سانس روکے پتھر کے مجسمے کی طرح بے حس و حرکت اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر تک اس بلا کے اس گاؤں میں چکر لگانے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔
پھر یہ آوازیں آہستہ آہستہ دور ہوتی گئیں، شاید وہ بلا وہاں سے واپس جا رہی تھی۔ اس کے بعد اسے تمام رات نیند نہ آ سکی۔ وہ ان ویران دیہاتوں کے باشندوں کے بارے میں سوچتا رہا اور افسوس کرتا رہا، اور دل ہی دل میں اس بلا کو ہلاک کرنے کے منصوبے بناتا رہا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ کھیت سے باہر نکلا۔ وہاں گاؤں ویسا کا ویسا ہی ویران اور خاموش پڑا تھا۔ ہوچی جب گاؤں کی طرف جانے والی کچی سڑک پر پہنچا تو اس نے اس پر ایک جگہ کئی فٹ لمبے اور کئی فٹ چوڑے پاؤں کا نشان دیکھا۔ وہ کچھ عجیب سا پاؤں تھا، وہ کچھ انسانی پاؤں اور کچھ بھیڑیے کے پنجے سے مشابہ دکھائی دیتا تھا، کیونکہ اس کی انگلیوں میں بڑے بڑے ناخنوں کے نشانات بھی مٹی میں بنے ہوئے تھے۔ وہ بڑی توجہ اور دلچسپی سے اس پاؤں کے نشان کو دیکھنے لگا۔ وہ بلا شبہ اسی بلا کے پاؤں کا نشان تھا جو رات کے وقت اس گاؤں میں داخل ہوئی تھی۔ پاؤں کا دوسرا نشان پہلے نشان سے خاصے فاصلے پر تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بلا بہت اونچے قد کی تھی اور لمبے لمبے ڈگ برتی تھی۔ پاؤں کے یہ نشانات دور ایک پہاڑی سلسلے کی طرف سے آتے ہوئے گاؤں کے مکانوں کے ارد گرد اور کھیتوں کے کنارے کنارے ہوتے ہوئے اسی پہاڑی سلسلے کی طرف چلے جاتے تھے۔ شاید اس بلا کا ٹھکانہ ان پہاڑوں میں تھا۔ ہوچی نے ایک مکان کے پاس بیٹھ کر اپنی گٹھری کھولی، اس میں سے کچھ بھنے ہوئے گندم کے دانے اور جو کی روٹی نکال کر کھائی، ایک ندی کا تازہ پانی پیا اور گٹھری کندھے پر لاد کر اس بلا کے قدموں کے نشانات کی رہنمائی میں اس پہاڑی سلسلے کی طرف چل دیا۔ وہ پہاڑی سلسلہ بہت دور تھا۔ اس کے راستے میں اور بھی کئی گاؤں آئے جو پہلے والے گاؤں کی طرح ویران اور خالی پڑے تھے۔ ہوچی انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک ایسے گاؤں میں جا پہنچا جس کے مکانات ٹوٹ پھوٹ کر ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے۔ اس کے کھیت بھی تباہ و برباد دکھائی دے رہے تھے۔ اس گاؤں کے آس پاس اس بلا کے پیروں کے نشانات بکثرت دکھائی دے رہے تھے۔ ہوچی گھوم پھر کر اس جگہ کو دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں اس بلا کے خلاف غصے اور نفرت کا لاوا ابل رہا تھا۔ وہ اب ہر قیمت پر اس بلا کا خاتمہ کر ڈالنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ کچھ دیر اس جگہ گھومنے پھرنے کے بعد وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کی بلا کے پاؤں کے نشانات پر چلتے چلتے جب وہ ان پہاڑوں کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ان کی ڈھلوانوں میں گھنے جنگل اگے ہوئے ہیں۔ اس بلا کے پاؤں کے نشان وہاں پہنچ کر غائب ہو جاتے تھے۔ شاید وہ بلا ان جنگلوں میں رہتی تھی یا پھر اس کا مسکن ان سے آگے پہاڑوں میں واقع تھا۔ ہوچی اللہ کا نام لے کر درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ وہاں بالکل خاموشی تھی۔ وہاں کوئی جانور یا پرندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ ہی کسی قسم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ پھر جب وہ ایک ندی کے کنارے پہنچا تو اسے اپنے پیچھے کوئی آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم اچھل پڑا۔ اس کا ہاتھ ایک دم اپنی گٹھری میں رکھے خنجر پر جا پڑا، لیکن جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک آدمی اپنے پیچھے پیچھے آتا دکھائی دیا۔ رک جاؤ لڑکے، ان پہاڑوں میں نہ جانا ورنہ وہ بلا تمہیں ہلاک کر دے گی، اس آدمی نے کہا۔ میں اس بلا کو ہی ہلاک کرنے جا رہا ہوں، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ ان پہاڑوں میں کس جگہ موجود ہے؟ ہوچی نے اس سے پوچھا۔ تم اس بلا کو ہلاک کرنے جا رہے ہو؟ اس آدمی نے حیرت سے اسے گھورا۔ تم تو ایک چھوٹے سے لڑکے ہو، تم بھلا اس بلا کو کیسے ہلاک کر سکو گے جو پہاڑ جتنے قد و قامت والی ہے اور انتہائی خوفناک اور خونخوار ہے؟ میں اس سے نہیں ڈرتا، میں ہر قیمت پر اسے ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ وہ ان پہاڑوں میں کس جگہ ہے تاکہ میں اسے ہلاک کر سکوں، ہوچی نے کہا۔ وہ بلا ان پہاڑوں سے بہت آگے ایک دوسرے سلسلہ ہائے کوہ میں رہتی ہے، اسے جبل ہاروت کہتے ہیں۔ وہ دن کے وقت کبھی دکھائی نہیں دیتی، البتہ وہ رات کے وقت ان پہاڑوں سے نکل کر شکار کی تلاش میں دور دور تک چلی جاتی ہے، اس آدمی نے بتایا۔ کیا تم نے اس بلا کو دیکھا ہے؟ وہ کیسی ہے؟ ہوچی نے پوچھا۔ وہ بہت ہی بھیانک اور خوفناک بلا ہے۔ میں نے اسے بچپن میں ایک بار دیکھا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے پھر کبھی دکھائی نہ دے۔ اس پر ایک نظر ہی کسی انسان کا دم نکال لینے کے لیے کافی ہے، وہ آدمی جھرجھری لے کر بولا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، ہوچی نے اصرار کیا۔ میں ہر قیمت پر اسے ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ تم واقعی ایک بہادر لڑکے ہو، ورنہ آج تک کسی میں بھی یہ جرأت پیدا نہیں ہو سکی کہ وہ اس بلا کو ہلاک کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ آؤ میرے ساتھ، میرا خیال ہے میرے دادا تمہیں اس بلا کے بارے میں بہتر معلومات فراہم کر سکیں گے، اس آدمی نے کہا۔ ہوچی اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ آدمی ہوچی کو ساتھ لیے اس جنگل سے نکل کر ایک دوسرے جنگل میں داخل ہو گیا اور پہاڑ کی ڈھلوان پر جا پہنچا۔ وہاں بڑے بڑے پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ ہوچی کو ساتھ لیے دو بڑے پتھروں کے درمیان بنی ایک تنگ و تاریک سی سرنگ میں داخل ہو گیا۔ اس سرنگ میں ایسی تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ اکثر مقامات پر وہ سرنگ اتنی تنگ ہو جاتی تھی کہ انہیں زمین پر رینگ کر آگے بڑھنا پڑتا تھا۔ پھر وہ سرنگ آہستہ آہستہ کشادہ ہوتی گئی، اس میں ہلکی ہلکی روشنی بھی ہونے لگی۔
یہاں تک کہ وہ سرنگ ایک کھلی سی جگہ پر جا نکلی۔ وہاں پہنچ کر اس آدمی نے ایک جگہ پڑا ہوا بڑا سا پتھر ہٹایا۔ اس کے پیچھے پھر ایک سرنگ آتی تھی۔ اس سرنگ کے خاتمے پر پتھر کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو ایک خلا میں نیچے دور تک چلی گئی تھیں۔ جب وہ سیڑھیاں ختم ہوئیں تو ہوچی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک شہر آباد ہے۔ وہاں چھوٹے بڑے ہر قسم کے مکانات اور عمارتیں کھڑی ہیں، سڑکیں اور گلیاں بنی ہوئی ہیں، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ آدمی ہوچی کو ساتھ لیے مختلف گلیاں اور سڑکیں پار کرتا ہوا ایک مکان میں داخل ہوا۔ میرا نام چانگ ہے اور یہ میرا گھر ہے۔ یہاں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے دادا بھی رہتے ہیں جو تمہیں اس بلا کی کہانی سنائیں گے، اس آدمی نے ہوچی سے کہا۔ چانگ نے ہوچی کو کھانا کھلایا، سبز چائے پلائی، اس کے بعد اس نے اسے اپنے بوڑھے دادا سے ملوایا۔ دادا کوئی 80-90 سال کے شخص تھے جن کے سر کے بال، داڑھی، بھویں، پلکیں سب سفید ہو چکے تھے۔ وہ ہوچی سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آئے۔ پھر جب انہوں نے یہ سنا کہ ہوچی اس خوفناک بلا کو ہلاک کرنے پہاڑوں میں جانا چاہتا ہے تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے اسے اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ وہ بلا بہت خطرناک اور خون خوار ہے بیٹا۔ ان 50-60 سالوں میں بہت سے لوگ اسے ہلاک کرنے کی کوشش کر چکے ہیں اور اس کا نوالا بن چکے ہیں۔ وہ بہت بہادر اور نڈر لوگ تھے جو اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تم تو ایک چھوٹے سے لڑکے ہو، تم اس بلا کا کیا بگاڑ لوگے؟ الٹا تم اس کا شکار بن جاؤ گے۔ نہیں دادا، میں ہر قیمت پر اس بلا کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ بلا زندہ رہے اور انسانی بستیوں میں تباہی و بربادی پھیلاتی رہے، ہوچی بولا۔ تم واقعی ایک بہادر لڑکے ہو، لیکن بیٹا اس کام میں سراسر تمہاری ہلاکت ہے، دادا نے کہا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے صرف اس بلا کی ہلاکت سے غرض ہے۔ آپ مجھے بلا کے بارے میں کچھ بتائیے، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ ہوچی نے پوچھا۔ دادا کے چہرے پر خوف کا رنگ آ کر گزر گیا۔ ایک مرتبہ دیکھا تھا، اس کے بعد میں اسے کبھی نہیں بھلا سکا، وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولے۔ وہ بلا کیا ہے؟ ایک جہنمی مخلوق ہے، اللہ کی بھیانک ترین مخلوق، انتہائی خوفناک اور خون۔ آپ نے اسے کب دیکھا تھا؟ ہوچی نے دلچسپی سے پوچھا۔ بہت عرصہ پہلے تم نے یہاں آتے ہوئے راستے میں اجڑے ہوئے اور ویران گاؤں دیکھے ہوں گے۔ میں انہی میں سے ایک گاؤں کا باشندہ تھا۔ میں اپنے گھر میں اپنی بیوی، بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے بیٹے کا یہی بیٹا چانگ تھا جس کے ساتھ تم یہاں آئے ہو۔ ہمارا گاؤں خوب آباد تھا، سب لوگ وہاں ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ جب وہ بلا ان پہاڑوں میں آ گئی، اس نے ان پہاڑوں میں اپنا مسکن بنا لیا۔ ان پہاڑوں سے بہت دور ایک نہایت ہی بھیانک اور خطرناک سلسلہ ہائے کوہ ہے جو جبل ہاروت کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں وہاں قسم قسم کی بلائیں رہا کرتی تھیں، پھر وہ بلائیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئیں، ایک بلا البتہ باقی رہ گئی۔ یہی وہ بلا ہے جو آج کل ان دیہاتوں اور بستیوں میں تباہی مچاتی پھر رہی ہے۔ یہ بلا پہلے جبل ہاروت میں رہا کرتی تھی، پھر اس نے ان پہاڑوں میں اپنا مسکن بنا لیا۔ وہ بلا پہلے تو ان پہاڑوں میں بسنے والے جانوروں اور پرندوں کا صفایا کرتی رہی، پھر اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر ان جنگلوں کے جانوروں اور پرندوں کو کھانا شروع کر دیا۔ پھر جب ان جنگلوں میں بھی اس کے کھانے کے لیے کچھ باقی نہ رہا تو اس نے انسانی بستیوں کا رخ کیا۔ وہ رات کے وقت کسی نہ کسی گاؤں میں گھس جاتی اور وہاں کے باشندوں اور مویشیوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گاؤں کے گاؤں خالی ہونے لگے، لوگ اپنے گھروں سے بھاگ بھاگ کر دور دور کے جنگلوں اور غاروں میں پناہ لینے لگے۔ ہمارا گاؤں ان پہاڑوں سے بہت دور ایک دریا کے کنارے آباد تھا اور خوب ہرا بھرا اور خوبصورت۔ ایک رات وہ بلا ہمارے گاؤں میں بھی گھس آئی۔ گاؤں کے لوگوں کو اس بلا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ کبھی کا اپنا گاؤں خالی کر کے کہیں اور چلے جاتے۔ اس بلا نے بے خبری میں ہمیں آن لیا۔ اس بلا کی آمد ہمارے گاؤں میں کچھ اس طرح ہوئی کہ ایک رات جب آسمان پر چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے تو اچانک ہی زمین ہلنا شروع ہو گئی۔ ہم لوگ سمجھے شاید ہمارے گاؤں میں زلزلہ آ گیا تھا۔ ہم گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ پھر زلزلے کے ساتھ ہی سوں ساں جیسی سانپوں کی پھنکاروں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ ہم حیران و پریشان ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ بلا اپنے قدموں سے زمین کو دہلاتی، سانپوں کی پھنکاروں جیسی آواز میں سانس لیتی ہمارے سروں پر آن پہنچی۔ وہ ایک ایسی بھیانک اور خوفناک بلا تھی کہ اسے دیکھتے ہی کئی لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، کئی کو غش آ گیا، باقی چیختے چلاتے کسی پناہ گاہ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ میں نے اپنے کمسن پوتے کو گود میں اٹھایا، بیوی، بیٹے اور بہو کو ساتھ لیا اور دوڑ کر ایک کھیت میں گھس گیا۔ وہ بلا کسی پہاڑ جیسے قد و قامت کی ایک بہت ہی خوفناک اور بھیانک مخلوق تھی۔ اس کا رنگ ہلدی کی مانند زرد تھا، اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے سیاہ بال اگے ہوئے تھے۔
وہ انسانوں کی طرح 2 ٹانگوں پر چلتی تھی۔ اس کے پاؤں انسانی پاؤں اور بھیڑیے کے پنجے جیسے تھے، جن کی انگلیوں پر تیز لمبے ناخن اگے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی ٹیڑھی انگلیوں پر بھی لمبے لمبے ناخن تھے۔ اس کی گردن نہیں تھی۔ اس کا چہرہ بہت ہی خوفناک اور بھیانک تھا۔ اس کے سر پر بڑے بڑے سیاہ بال اگے ہوئے تھے۔ اس کے زرد چہرے پر صرف ایک ہی آنکھ تھی جو اس کی پیشانی پر تھی۔ وہ آنکھ سرخ رنگ کی بہت ہی خوفناک آنکھ تھی۔ اس کے نتنے بھیڑیے جیسے تھے اور اس کے باریک ہونٹوں سے لمبے لمبے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ بلا ساری رات اپنے گھروں میں پناہ لینے والے بستی کے بد نصیب لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال نکال کر انہیں چیر پھاڑ کر کھاتی رہی، ان کی ہڈیاں چباتی رہی۔ پھر جب صبح ہونے کو آئی تو وہ ان پہاڑوں میں واپس لوٹ گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہم کھیتوں سے باہر نکلے۔ اس وقت ہمارا یہ حال ہو رہا تھا کہ شدید خوف و دہشت نے ہمیں ادھموا کر رکھا تھا۔ میری بیوی اور بہو کو کئی بار غش آ چکے تھے۔ یہی حال ان تمام لوگوں کا تھا جنہوں نے ہماری طرح کھیتوں میں پناہ لے رکھی تھی۔ اپنے گاؤں میں پہنچ کر ہم نے نہایت ہولناک نظارہ دیکھا۔ وہاں کے تمام مکان بالکل خالی پڑے تھے اور ان کے باہر انسانیوں، حیوانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کے انبار لگے تھے۔ ہر طرف خون بکھرا پڑا تھا۔ یہ نظارہ ایسا تھا کہ کئی لوگ اس کی تاب نہ لا کر مر گئے، کئی بے ہوش ہو گئے، کئی پاگل ہو گئے۔ عورتوں میں رونا پیٹنا مچ گیا، سب اپنے اپنے پیاروں کا ماتم کرنے لگے۔ اب ظاہر تھا کہ ہمارا گاؤں میں اس بلا کی نظروں میں آ چکا تھا، اس لیے ہمارا وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے گاؤں کو خیر باد کہہ دینا چاہیے اور کسی ایسی جگہ جا کر آباد ہو جانا چاہیے جہاں وہ موذی بلا نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ بچے کھچے سب لوگ قافلوں کی صورت میں مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ میرا کنبہ ایک ایسے قافلے میں شامل ہو گیا جس نے ان پہاڑوں کے جنگلوں میں آ کر پناہ لی۔ تھوڑے ہی دنوں میں ہمارے ساتھ دوسرے دیہاتوں کے لوگ بھی آ کر شامل ہو گئے۔ وہ بھی ہماری طرح کھیتوں میں چھپے رہنے کی وجہ سے اس بلا کا شکار بننے سے محفوظ رہ گئے تھے۔ ان پہاڑوں کے دامن میں اگے ہوئے جنگلوں میں آ کر پناہ لینا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ ان پہاڑوں میں بلا کا مسکن تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بلا جنگلوں اور کھیتوں میں کبھی داخل نہ ہوتی تھی، بلکہ ان سے بچ کر گزرتی تھی۔ جانے اس کی کیا وجہ تھی؟ لیکن اس علاقے کے تمام جنگلات میں جتنے بھی جانور اور پرندے موجود تھے وہ سب اس بلا کی دہشت سے وہاں سے بھاگ چکے تھے اور پہاڑوں میں جا کر اس بلا کی خوراک بن گئے تھے یا کسی اور سبب ہلاک ہو چکے تھے۔ وہ بلا دن کے وقت کبھی ان پہاڑوں سے باہر نہ نکلتی تھی، بلکہ رات کو ہی باہر نکلا کرتی تھی۔ چنانچہ ان جنگلات میں رہتے ہوئے ہم نے یہ زیر زمین شہر تعمیر کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دن کے وقت اپنے اپنے گاؤں جا کر اپنے کھیتوں میں کاشتکاری بھی کرتے رہے اور ہر قسم کی فصلیں اگاتے رہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہاں، ہمارا دل ضرور چاہتا ہے کہ ہم پہلے کی مانند اپنے گاؤں جا کر اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں اور پہلے کی طرح ہنسی خوشی زندگیاں ہمیں اس زیر زمین شہر میں رہتے ہوئے ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مر چکے ہیں۔ میری بیوی، بیٹا اور بہو بھی فوت ہو چکے ہیں۔ میں بھی اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے اپنے پوتے اور اس کے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گاؤں میں اپنے پرانے گھر میں جا کر رہنا نصیب ہو جائے۔ ایسا ضرور ہوگا دادا، آپ کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی۔ وہ بلا ضرور میرے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ سب آرام سے اپنے گاؤں میں واپس جا سکیں گے، ہوچی نے کہا۔ دادا نے اس کی کم عمری اور نا تجربے کاری دیکھتے ہوئے اسے ایک مرتبہ پھر اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن ہوچی کا ارادہ پکا تھا۔ مجبوراً دادا خاموش ہو گئے۔ ہوچی نے وہ رات چانگ کے گھر میں گزاری۔ اگلی صبح اس نے ناشتہ کیا، بوڑھے دادا کی دعائیں لیں اور چانگ کے ساتھ اس زیر زمین شہر سے روانہ ہو گیا۔ اوپر جنگل میں پہنچنے تک چانگ اسے اس بلا کے بارے میں مختلف معلومات فراہم کرتا رہا۔ جنگل میں پہنچ کر وہ ہوچی کو ساتھ لیے پہاڑ کی ڈھلوان کی سمت ہو لیا۔ اس جگہ ایک پہاڑی نالہ واقع ہے۔ اس میں برسات اور برف باری کے زمانے میں خوب پانی آ جاتا ہے، ورنہ تمام سال بالکل خشک پڑا رہتا ہے۔ اس نالے میں سے ہوتے ہوئے تم ان پہاڑوں کے اندرونی حصے تک چلے جاؤ گے، لیکن اس بلا کو تلاش کرتے ہوئے تم بہت احتیاط سے کام لینا۔ جانے اس نے ان پہاڑوں میں کس جگہ اپنا مسکن بنا رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ تم اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اتنا کہتے ہوئے چانگ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہوچی نے پرجوش انداز میں اس کا ہاتھ دبایا۔ میں ضرور اس بلا کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا چانگ، مجھے اس کا یقین ہے۔ تم اپنے شہر کے لوگوں کو بتا دینا کہ میں اسے ہلاک کر کے ہی واپس لوٹوں گا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے ہوچی، ہم سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، چانگ گلوگیر آواز میں بولا۔ ہوچی نالے میں اتر گیا اور اوپر چڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ ایک بلند پہاڑ پر جا پہنچا۔ اس کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اس کے سامنے پہاڑ ہی پہاڑ تھے، جن کی سربگ فلک چوٹیاں
دھوپ میں جگمگا رہی تھیں۔ وہ نیچے اتر کر اگلے پہاڑ کی طرف بڑھ گیا۔ اس سلسلہ ہائی کوہ میں سفر کرتے کرتے اسے دوپہر ہو گئی۔ اب وہ اس جگہ آ نکلا تھا جہاں کے پہاڑ عمودی ڈھلوانوں والے تھے اور بہت خطرناک قسم کے تھے۔ ان پر چڑھنا جان جوکھوں کا کام تھا۔ وہ ان ڈھلوانوں میں بنی ہوئی دراڑوں اور شگافوں میں قدم جماتا ان پر چڑھتا اترتا رہا۔ اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک ایسی جگہ جا نکلا جہاں کے پہاڑ کچھ عجیب سی صورتوں والے تھے۔ ان کی حیت دیکھتے ہوئے کچھ خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ ہوچی ایک چٹان پر رک کر غور سے چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر آہستہ آہستہ اسے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں، ہلکی ہلکی سرسراہٹوں کی آوازیں۔ وہ چوکنا ہو گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر اسے کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ وہ احتیاط سے پتھروں پر قدم جماتا ہوا ان ہیبت ناک پہاڑوں کی طرف بڑھ گیا۔ ان پہاڑوں تک پہنچتے پہنچتے وہ سرسراہٹیں بے شمار سانپوں کے پھنکارنے کی آوازوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ہوچی سمجھ گیا کہ وہ بالآخر اس بلا کے مسکن تک آن پہنچا ہے، اور ان سانپوں کے پھنکارنے کی آوازیں وہ دراصل اس کے سانس لینے کی آوازیں تھیں۔ وہ بڑی احتیاط سے ادھر ادھر سن گن لیتا ان پہاڑوں پر چڑھتا اترتا ایک ایسی جگہ جا نکلا جہاں ایک بلند و بالا پہاڑ اس کے سامنے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ پھنکاروں کی آوازیں اس پہاڑ کی طرف سے آتی سنائی دے رہی تھیں۔ شاید اس بلا کا مسکن اسی پہاڑ میں کہیں تھا۔ ہوچی آہستہ آہستہ پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ اس کے نتنوں میں ایک عجیب سی بدبو پہنچنے لگی تھی۔ ساتھ ہی اسے جگہ جگہ گھڑوں اور دراڑوں میں انسانیوں حیوانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں پڑی دکھائی دینے لگیں۔ کچھ اور اوپر چڑھنے کے بعد اسے ایک بڑے سے غار کا دہانہ دکھائی دیا۔ پھنکاروں کی آوازیں اسی غار سے آ رہی تھیں۔ شاید وہ بلا اس وقت اس غار کے اندر موجود تھی۔ ہوچی احتیاط سے اوپر چڑھتا ہوا غار کے دہانے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک طرف پڑے ہوئے ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے چھپتے ہوئے احتیاط سے غار کے اندر جھانکا۔ یہ ایک بہت بڑا غار تھا جو اس پہاڑ میں اندر ہی اندر جانے کہاں تک چلا جاتا تھا۔ اس کے اندر دور تک تاریکی پھیلی ہوئی تھی، لیکن سامنے دہانے کی طرف سے سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس روشنی میں ہوچی کو غار کے فرش پر وہ بلا سوئی ہوئی نظر آئی۔ وہ بلا واقعی ایسی بھیانک اور ہیبت ناک تھی کہ ڈر کے مارے ہوچی کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ بہت ہی لمبی چوڑی اور بہت ہی خوفناک بلا تھی۔ اس کا رنگ زرد تھا اور اس کے سارے جسم پر گھنے سیاہ بال اگے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھوں پیروں میں کسی درندے کی طرح بڑے بڑے تیز ناخن تھے۔ اس کے سر پر لمبے لمبے سیاہ بال تھے جو غار کے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی صرف ایک ہی آنکھ تھی جو پیشانی پر تھی۔ اس وقت وہ بند دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بھیڑیے جیسے نتنوں سے سانس لیتے ہوئے بے شمار سانپوں کے پھنکارنے جیسی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ اس کے باریک ہونٹوں سے بڑے بڑے تیز اور نوکیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت غار کے فرش پر چت لیٹی بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ ہوچی کچھ دیر اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس نے اپنی گٹھری کھول کر اس میں سے اپنا تیز دھار کا چمکتا ہوا خنجر نکالا اور محتاط قدموں میں سے چلتا ہوا غار میں داخل ہو گیا۔ اس بلا کے قریب پہنچ کر وہ اس کے سر کی طرف مڑ گیا اور خنجر کا دستہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سر سے بلند کرتے ہوئے اسے پوری قوت کے ساتھ اس بلا کی آنکھ میں گھونپ دیا۔ وہ بلا ایک بھیانک اور دل دہلا دینے والی چنگاڑ کے ساتھ نیند سے بیدار ہو گئی۔ اس کی آنکھ سے سیاہ رنگ کے خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ ہوچی تیزی سے دوڑ کر غار سے باہر نکل آیا اور ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ بلا تکلیف اور درد کی شدت سے بے تاب ہو کر بری طرح سے چیخ چلا رہی تھی۔ غار کی دیواروں سے سر ٹکرا رہی تھی۔ غار کے اندر گویا زلزلہ سا آیا ہوا تھا۔ پھر ہوچی نے اسے بڑی بھیانک آوازوں میں چیختے چلاتے گرتے پڑتے غار سے باہر نکلتے دیکھا۔ اس کا خنجر دستے تک اس کی آنکھ میں گھسا ہوا تھا اور اس سے مسلسل خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ غار سے باہر نکلنے کے بعد اس بلا نے اسی طرح چیختے چلاتے ہوئے اپنے دشمن کو پکڑنے کے لیے ہوا میں ادھر ادھر ہاتھ چلانے شروع کر دیے۔ ایسا کرتے ہوئے ایک بڑے سے پتھر پر سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ ایک ہولناک چیخ کے ساتھ کئی 100 فیٹ نیچے ایک چٹان پر جا گری۔ چٹان پر گرتے ہی اس کا سر پاش پاش ہو گیا اور اس کا جسم کچھ دیر تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ وہ موذی بلا مر چکی تھی۔ ہوچی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور نیچے اترنے لگا۔ اس چٹان پر پہنچ کر اس نے اس بلا کی ٹوٹی کھوپڑی میں سے اپنا خنجر باہر نکال لیا اور اسے صاف کر کے اپنی گٹھری میں رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ واپسی کے سفر پر ہو لیا۔ اس وقت رات ہونے کو آ رہی تھی۔ اس نے وہ رات اطمینان سے ان پہاڑوں میں گزاری اور اگلی صبح اسی پہاڑی نالے میں سے گزرتا ہوا نیچے جنگل میں جا پہنچا۔ وہاں چانگ اور بے شمار آدمی اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ مبارک ہو چانگ، میں نے اس بلا کو ہلاک کر دیا، ہوچی نے چلا کر ان سے کہا۔
یہ سنتے ہی چانگ اور اس کے ساتھی فرتے مسرت سے دیوانے ہو گئے۔ انہوں نے ہوچی کو کندھوں پر اٹھا لیا اور ناچتے کودتے اپنے زیر زمین شہر میں داخل ہو گئے۔ ہوچی کے ہاتھوں اس بلا کے ہلاک ہونے کی خبر جلد ہی سارے شہر میں پھیل گئی اور وہاں جشن کا سا سما پیدا ہو گیا۔ سب لوگ ہوچی کے پاس آ کر اس سے اظہار احسان مندی کرتے رہے اور اسے دعائیں دیتے رہے۔ چانگ کے بوڑھے دادا نے بھی ہوچی کو اس کارنامے پر بہت شاباش دی اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس موذی بلا کے مرنے پر اس شہر میں کئی دنوں تک جشن منایا جاتا رہا۔ لوگ پہاڑوں میں جا کر اس بلا کے مردہ جسم کو دیکھتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ زیر زمین شہر چھوڑ کر اپنے اپنے گاؤں کو واپس جانا شروع کیا۔ یوں اجڑے ہوئے دیہات دوبارہ آباد ہونے لگے اور ان کی رونقیں واپس لوٹنے لگیں۔ چانگ کے دادا بھی چانگ اور اس کے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گاؤں جا کر اپنے پرانے گھر میں آباد ہو گئے۔ ہوچی بھی اس وقت ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ جب تک اس گاؤں میں ٹھہرا رہا، گاؤں کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے رہے اور اس کی بھرپور مہمانداری کرتے رہے۔ پھر ایک دن اس نے چانگ کے گھرانے اور گاؤں والوں سے اجازت لی اور وہاں سے رخصت ہو کر دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔